روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت عاجز تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک زبردست عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر لی۔ مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا، اے بیٹا اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، ورنہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تیراکی میں ماہر تھا۔ وہ اپنی اس خوبی پہ بہت مغرور بھی تھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کو جواب دیا، اے نوح تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تمہاری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں فن تیراکی میں ماہر ہوں، میری شمع اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا بری بات اپنی زبان سے مت نکالو، یہ طوفان عذاب الہی ہے، ایک مہیب بلا ہے، تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، تو اتنا نہیں تیر پائے گا، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ عذاب الہی ساری شمع بجھا دے گا، صرف حق کی شمع جلتی رہے گی، بیٹا میری بات مان لو اور کشتی میں آ جاؤ۔ کنعان نے ہنس کر کہا، اے نوح تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑی کی چوٹی تک پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، اے بے خبر ایسا مت کر، اس طوفان میں اونچے سے اونچا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے، اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہیں بچائے گا، میری بات مان، کشتی میں آ جا۔ کنعان نے جواب دیا، اے نوح میں نے پہلے کبھی تیری نصیحت مانی تھی جو مانوں گا، تو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا؟ یاد رکھ میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بدبخت نے بحث و تکرار جاری رکھی یہاں تک کہ ایک سر بفلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کا سارا غرور اس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے رحیم و کریم خدا اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام جسے ہم نے غرق کیا وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو جب تمہارے دانت میں کیڑا لگ جائے تب تم اس دانت کو اکھاڑ ڈالتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے وجود کا حصہ تو ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو تم اس سے بیزار ہو جاتے ہو اور خود سوچتے ہو کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی ایک ایک کر کے بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہر غیر سے بیزار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح جو اس طوفان میں غرق ہوا ہے وہ سب نافرمان تھے، مگر تو چاہے تو میں ان سب کو ایک ہی لمحے میں دوبارہ پیدا کر دوں، لیکن ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزردہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری اہل میں سے نہ تھا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی اس عذاب میں غرق کر دے، میں راضی برضا ہوں، اگر تو مجھے ہلاک کر دے گا تو وہ موت بھی میرے لیے زندگی ہی کی طرح ہوگی، میں تیری ذات کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ رکھوں گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔